قرآن کریم کا یہ منہج ہے، قرآن کریم غیر ضروری باتوں کو حذف فرما دیتا ہے، محض ضروری باتیں ہی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک دم سے دعا کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور فرما رہے تھے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو وہ بات ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مصر میں پہنچنا اور ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنا بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ ابا جان تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مصر سے باہر آ کر کے آپ کا استقبال کیا۔ کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یوں بیان فرمایا، فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ سارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آبا الیہ ابویہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا۔ قال، پھر فرمایا، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو آپ یہاں امن کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، یہاں یہ ذہن میں رہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ کے پورا قبیلہ جو تھا وہ 68 لوگوں پر مشتمل تھا۔ ایک روایت کے مطابق 92 لوگ تھے، آپ کے بیٹے بھی، پوتے بھی، خواتین بھی، بچے بھی، سارے کے سارے ملا کے اتنے لوگ تھے۔ جب حضرت سیدنا یعنی یہ آپ آ گئے ہیں، مصر آ گئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بچوں کو لے کر کے، اس کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کے 12 بیٹے، اتنے پھلے پھولے، اتنے بڑھے وہاں پہ۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مصر سے ان کو لے کر کے شام روانہ ہوتے ہیں، وہ فرعون کی حکومت کے زمانے میں، تو اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 6,03,000 350 تھی، 6,03,000 350 تھی۔ اور یہ ذہن میں رہے یہ جو تعداد تھی یہ صرف ان کے لڑاکے مردوں کی تھی۔ کن کی تھی؟ جو ان کے لڑائی کر سکتے تھے، جہاد کر سکتے تھے، ان کی تعداد اتنی تھی۔ اور باقی جو تعداد تھی خواتین کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے ملا کے کوئی 20 لاکھ بنتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، یہ دورانیہ جو ہے یہ 400 سال کا بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 400 سال کا یہ دورانیہ بنتا ہے۔ وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام رہے آ کر کے 20 سال پورے، 20 سال جب آپ وہاں آئے تھے مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام، تب آپ کی عمر جو ہے وہ 100 سال تھی۔ 100 سال کے بعد پھر آپ 20 سال وہاں رہے، 120 سال ہو گئے، آپ کی وہیں پہ وفات ہوتی ہے۔ آپ پھر وہاں ان کو وصیت فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر میری تدفین جو ہے وہ میرے ابا جان حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں کرنا۔ ہاں جی، یہ ان کی طرف سے وصیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں بعض روایات کے مطابق کہ آپ کو یعقوب علیہ السلام کو ساج کی لکڑی جو ہے بڑی مضبوط لکڑی ہوتی ہے، اس کا تابوت بنوا کے اس کے اندر آپ کو رکھواتے ہیں، وہاں سے پھر شام لے جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں ان کی تدفین ہوتی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ کا جو وقت آخری آیا تو آپ کی بھی وفات 120 سال کی عمر میں ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میری تدفین جو ہے وہ میرے ابا جان اور دادا جان کے پہلو میں کی جائے۔ تو فرمایا کہ جب یہاں سے جائیں نا بنی اسرائیل تو مجھے ساتھ لے جائیں، جب یہاں سے جائیں تو مجھے ساتھ لے جائیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تو پورے مصر میں اختلاف کھڑا ہو گیا۔ ہر محلے والا کہے کہ آپ کی تدفین میرے محلے میں ہو، ہر محلے والا پورے مصری کہیں
اور آپس میں اتنے گتھم گتھے ہوئے، آپس میں لڑائی ہوئی ان کی کہ بات جو ہے وہ قتال تک جا پہنچی۔ پھر ان کے جو دنا لوگ تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا، خدا کے بندو کیوں لڑتے ہو اس بات پر؟ ایسے کرتے ہیں دریائے نیل جو ہے اس کے کنارے پر دفن کر دیتے ہیں آپ کو، آپ کا مزار بناتے ہیں، تو وہیں آپ کی قبر کو پانی چھو کے آئے گا تو پورے مصر کو پانی جائے گا۔ تو اس طرح کر کے سارے مصری راضی ہو گئے اس بات پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مزار جو ہے انہوں نے دریائے نیل میں بنایا ہے۔ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے جانے لگے تو وہ وصیت لکھی ہوئی آ رہی تھی نسل در نسل چلتے ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے کے جانا ہے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار شریف جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کو معلوم تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس سے پوچھا گیا کہ مائی بتاؤ، اس نے کہا میں ایسے تھوڑی بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کیسے بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا انعام دیں تو پھر بتاؤں۔ کہا انعام کیا مانگو گے بتاؤ؟ اس نے کہا جہاں موسیٰ علیہ السلام جنت میں رہیں وہیں میں رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی تو مائی عجیب شرط رکھی ہے تو نے بھی، اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں جبریل امین علیہ السلام آئے تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو مائی مانگتی ہے دے دو، یوسف کے مزار کا پتہ تو دے تمہیں۔ جی یعنی یہاں جبریل امین یہاں آ گئے یہ بتانے کے لیے کہ مائی کو دے دیں جنت۔ جبریل امین یہ بھی تو بتا سکتے تھے کہ یہاں مزار ہے، لیکن اس مائی جو ہے نا، کیونکہ اس مائی کے پاس ایک پتہ تھا اسے یوسف علیہ السلام کے مزار کا، 400 سال کا عرصہ بیت چکا تھا کہ کس جگہ پہ وہ نشاندہی اس مائی کو تھی بس، جی کہ یہاں مزار ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ جی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، بعد ویسے اشارتاً وہ بھول گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، بنی اسرائیل جو ہیں یوسف علیہ السلام کے مزار کو بھول گئے تھے۔ تو پھر جب بھولے تو یعنی کہ پورے قبیلے میں، پورے یعنی کہ علاقے میں صرف ایک خاتون تھی۔ اچھا یہاں پہ یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ کے بعد جب لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی وہ لوگ بنی اسرائیلی کہنے لگے تھے، ان کو بھی اسرائیلی کہنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کیا تو بعد میں لوگ جو ہیں وہ صرف مخصوص وہی لوگ ہی بنی اسرائیلی کہلاتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے قوم کے تھے نہ، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو بھی بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ فرق یوں کہ اس وقت بھی کرتے تھے، باہر کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے تھے جناب یہ بنی اسرائیل ہیں سارے کے سارے، کلمہ پڑھنے والے بھی یعنی جو مصری تھے دراصل ان کو بھی وہ بنی اسرائیل کہتے تھے، اور جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کو بھی بنی اسرائیل کہتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اب بنی اسرائیل کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک بنی اسرائیل نسلی ہو گئے، ایک مذہبی ہو گئے۔ ایک جو ہے ان کو مذہب قبول کرنے کی وجہ سے، دین قبول کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ تو یہ وہاں یہ معاملہ رہا ان کا۔ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں آپ کے سامنے جب آپ کے والدین پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے والدین جب وہاں پہنچے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جب وہ دونوں، جب یوسف علیہ السلام کے ابا جان جو ہیں وہ مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہاں دو قول ہے مفسرین کے، ایک قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تب فرمایا تھا جب ابھی مصر میں داخل ہی نہیں ہوئے، یوسف علیہ السلام وہاں لینے گئے تھے ان کو تو فرمایا تھا کہ آپ یہاں داخل ہو جائیں شہر میں تو آپ مصر ملک میں آپ امن کے ساتھ رہیں گے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ابا جان اور پورا قبیلہ جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اندر محل میں جہاں ان کی یعنی کہ قضاء کی مجلس لگتی تھی، یہاں بیٹھ کے فیصلے فرماتے تھے یہ یوسف علیہ السلام، وہاں پہنچے تو اس وقت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ اب یہاں آ گئے ہیں، اب آپ نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے میرے پاس، سمجھا نا؟ یعنی یہ دو قول جو ہیں ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین کے متعلق یہ ذہن میں رہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے باقیوں کو ان کی شان کے مطابق جگہ دی رہنے کی، بیٹھنے کی، آپ نے اپنے والدین کو اپنے عرش پر بٹھایا، اپنے تخت پر، جس تخت پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے،
تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام تشریف لائے، باقی سارے لوگ پہلے موجود تھے، آپ کے والدین بھی اور باقی بھی سارے اعیان مملکت جو ہے وہ موجود ہیں، جیسے ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا دربار میں داخل ہوتے ہوئے تو کہتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب نے جناب سر سجدے میں رکھ دی۔ سمجھایا نا جی؟ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ سب نے سر سجدے میں رکھ دیے، اس سجدے سے مراد جو ہے نا مفسرین نے دو قول لیے ہیں۔ سجدے سے مراد جو ہے نا ایک محض انحناء ہے، انحناء کہتے ہیں جھکنے کو، سر جھکانے کو یا تھوڑا سا مزید جھک جانے کو، یہ انحناء ہے۔ تو کہتے ہیں یہ انحناء جو ہے یہ پایا گیا تھا وہاں پہ۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں یہ وہ والا سجدہ تھا۔ اب جو سجدہ انہوں نے نماز والا کیا تھا جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اس کے متعلق پھر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ سجدہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو تھا اور سجدہ تعظیمی تھا۔ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا کہ ان کی تعظیم میں سجدہ کیا، اور یہ سجدہ جو ہے پہلی شریعتوں میں جائز تھا، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اور ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی حرام کر دیا گیا، اب یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سجدہ تعبدی تھا، سجدہ تعبدی عبادت والا سجدہ تھا، اور یہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا، یہ خالق یوسف کو تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا۔ یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رہے، جیسے سجدہ جو ہے انحناء کو کہتے ہیں، جھکنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران جو ہے آیت سجدہ آ گئی ہے تو رکوع کے اندر نیت کر لے سجدے کی تو رکوع میں ہی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ دو بندوں کو سمجھ آیا؟ رکوع کر لے تو رکوع کے اندر ہی سجدے کی نیت کر لے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ جی یہاں تک کہ کوئی بندہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے، آیت سجدہ تلاوت کر کے فوراً رکوع میں چلا جائے اور یہ نیت کر لے جناب میں سجدہ تلاوت بھی کر رہا ہوں تو سجدہ تلاوت اس کا ادا ہو جائے گا۔ سمجھائے نا؟ درمیان میں وقفہ نہ آئے، یہ نہیں کہ دو تین آیتیں پڑھ کے پھر نہیں سمجھے۔ ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اور سجدے سے بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے، رکوع سے بھی سجدہ، رکوع سے صرف سجدہ تلاوت ادا ہوگا، یہ ذہن میں رہے۔ سمجھے نا؟ نماز والا سجدہ وہ ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے سجدہ کرنا ہی لازم ہوگا اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو یہاں پر اچھا امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں لکھتے ہوئے فرمایا کہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج ہمارے مصریوں میں پھر وہ روایت جو نا وہ آ گئی ہے انحناء والی، یعنی کسی کو بھی ملیں گے وڈیرے کو سردار کو تو پھر جناب وہ جھک جائیں گے۔ یعنی یہ ذہن میں رہے رکوع کی حد تک جھکنا انتہائی یعنی کہ سخت قسم کا منع ہے، بالکل نہیں جھکنا کسی کے سامنے۔ ہمارے کئی جو ہے نا وہ پیروں کو جناب رکوع تک جھکے ہوتے ہیں، ایسے جائز نہیں ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ہاں رکوع کی حد تک جھکنا سخت منع ہے، سجدے تو ویسے منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی یہ ذہن میں رہے کوئی بھی بندہ کسی کو سجدہ کر رہا ہے، دربار پہ سجدہ کر رہا ہے تو ایک دم سے اسے مشرک نہیں کہنا ہے جی۔ وہ اگر تعبدی سجدہ کر رہا ہے، عبادت جان کے کر رہا ہے، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صاحب مزار میں مان کے کر رہا ہے، پھر تو کافر ہے، مشرک ہے، اس کے کافر اور مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ پکی بات ہے۔ ہاں وہ تعظیم میں سجدہ کر رہا ہے، اپنے احمق پن میں سجدہ کر رہا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے سجدہ کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، ایسے جناب سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے اس کو کافر اور مشرک نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ فاسق فاجر ضرور ہے، یہ گناہ گار ضرور ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ گار ضرور ہے۔ اس کو جناب اجازت اس کو بھی نہیں ہے، اس کو بھی منع کیا جائے گا، اس کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ایک مزار شریف پہ ہم حاضر ہوئے، حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ، وہاں باقاعدہ ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ آوازیں لگا رہا تھا جنہوں نے سجدہ کر لیا ہے وہ دوسروں کو بھی موقع دیں سجدہ کرنے کا۔ بتائیں، ایک عالم تھے، وہ بزرگ تھے، بہت زبردست عالم دین تھے، وہ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ بھئی یہ سجدہ کرنا تو حرام ہے جی۔ انہوں نے پکڑ کے وہ مارا، انہوں نے کہا یہ وہابی گھسا ہے یہاں پہ۔ کون گھسا ہے؟ وہابی گھسا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے پھر اپنے بندے کو پیٹ دیا اور اچھا بھلا جناب مارا ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی عوام جو ہے اتنی دریدہ دہن ہو گئی ہے، اور وہاں کے جو گدی نشین ہیں اور پیرانے
الزام تو کیا ہی نہیں سکتے ان کو ہیں. تو یعنی کہ وہ اتنے دریدہ دہن ہو گئے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہیں کہ جو بھی سجدہ کرے، جو مرضی کرے، باقاعدہ اعلانات ہو رہے ہیں سجدہ کرنے کے. عوام تو آپ کو پتہ ویسے تیار بیٹھی ہوتی ہے سجدہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے بڑے وہ طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں لوگوں سے پیسے اینٹنے کے، ہے نا. مختلف جگہوں کی زیارتیں خاص چھپائی ہوتی ہیں انہوں نے، ہیں جی یہاں ہیں جی یہاں جو ہے وہ خوشبو پکڑ کے آپ غلاف کے اندر سر پھنسا دیں گے لوگ جو سوں گے، یہ صرف آپ کے لیے جی بس ہیں. پوچھیں گے دیکھیں گے کوئی بندہ ان میں کوئی وڈیرا ہے جو پیسے والا ہے، لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا، اس کو کہیں گے خاص جی ہاں جی آپ آئیں، یہ وہ جگہ خاص ہے، ہر بندہ نہیں جا سکتا، گنہگار بندے کو خوشبو نہیں آتی، صرف آپ آئیں جی. ان کو لے جائیں گے، بعد میں جب دیکھیں گے اس نے کچھ نہیں تو باقی کو پکڑ کے گھسیٹ دیں گے. بتائیں یہ جیسے آپ چلے جائیں نا بڑے بڑے جو یہ شاہی قلعہ ہو گیا، یہ اس طرح کی چیز جگہیں ہیں، تو وہاں بھی جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں زیارتیں کرانے والے، ٹورسٹ جن کو کہتے ہیں، وہ ٹور کروانے والے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر ایسی ایسی باتیں بتائیں گے خود حکمرانوں کو پتہ نہیں ہوگا ہم یہاں کیا کرتے تھے. ہاں جی وہ بھی اٹھ کے ہیں تو ان کا بھی رونا نکل جائے، یار یہ بھی کام کرنا تھا جو آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کیے نہیں یہ والا. ہیں جی ویسے ہی نا ایک سوراخ دکھایا، اس نے کہا یہاں اکبر بادشاہ جو ہے یہاں سے بلغم پھینکتا تھا باہر. بندہ کہتا یار کیا بندہ پوچھے یار کہ وہ بڑا کام ہے یہاں بلغم پھینکنے والا. یعنی بتانا یہ چاہتا ہے وہ بھی سارے بلغمی مریض تھے، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ان کو، وہ توبہ ایسی کہانیاں گھڑیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وقال یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ سارے جناب جھکے ہوئے ہیں جی، وہ سجدہ ہو جو سجدہ ہم کرتے ہیں وہ والا سجدہ ہو، تو بھی جناب جیسے آپ نے جھکے ہوئے دیکھا یا انحنا دیکھا، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی اپنے ابا جی کی بارگاہ میں، یا ابت اے میرے ابا جان، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا. ہیں جی 11 ستارے بھی ہیں، چاند اور سورج بھی ہیں، سارے جھکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے کیا فرمایا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو آج حق کر دکھایا ہے، آج وہ خواب سچا ہو گیا. اب بتائیں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر خواب دیکھ رہے ہیں تو کتنے عرصے بعد تعبیر واقع ہو رہی ہے. یہاں ایک بندے کو اس نے خواب دیکھا، میں نے تعبیر بتائی، وہ ہفتے بعد اس کا فون آ گیا، کہتے وہ آپ نے بتایا تھا یہ ہوگا، وہ ہوا تو نہیں ہے. میں نے کہا جی بندہ میں نے تو اسے تعبیر بتائی تھی، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ چیز پہنچاؤں گا بھی میں تیرے گھر میں. ہیں عجیب نظام ہے بھائی. وہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر خواب دیکھ رہے ہیں، تعبیر کب واقع ہو رہی ہے؟ اتنے سالوں کے بعد. 17 سال کی عمر تھی آپ کی جب گھر سے آپ روانہ ہوئے، اس سے بھی بہت پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا، بچپن میں خواب دیکھا تھا. اور تعبیر کب واقع ہو رہی ہے؟ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی. بتائیں. اور یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں بس جی فوراً سے پہلے جناب ہو جائے. رات کو خواب دیکھا ہم نے، جس نے تعبیر بتائی ہے اب وہ چیز پہنچانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. یعنی ایک بندے نے خواب دیکھا ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، اس کو بتایا جائے بھائی تیری شادی ہونے والی ہے، ہاں جی دوسرے دن جناب وہ کہے ہاں جی وہ آپ نے کیٹرنگ والے کو فون کیا ہے، آپ نے جو بتایا تھا شادی ہونے والی ہے ہماری. یہ تو ہم کا نہ سوچ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تعبیر جو خواب جو بندہ دیکھے تعبیر بھی اس کی زندگی میں واقع ہو جائے، یا جیسے دیکھا خواب اسی وقت تعبیر واقع ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جیل سے آزادی عطا فرمائی. یہ حیران کن بات ہے یہ نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اہل دربار بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں جیل جانے کا ذکر نہیں کرتے، جیل سے باہر آنے کا ذکر کرتے ہیں. سمجھے؟ جیل جانے کا ذکر نہیں کیا، جیل سے باہر آنے کا ذکر کیا آپ نے. یہاں صوفیاء کرام بڑی زبردست بات فرماتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں صفا کے وقت جفا کا ذکر کرنا جفا ہے. صفا کے وقت جفا کا ذکر کرنا جفا ہے. کیا مطلب؟ باتیں خوشی کے موقع پر دکھ کی باتوں کو چھیڑ بیٹھنا، خوشی کے موقع پر وہ جو پہلے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی باتوں کو چھیڑ دینا، یہ زیادتی ہے. جیسے صلح ہو رہی ہو، ہمارے یہاں پتہ کیا کہتے ہیں،
دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کہتے چلو ان کو بٹھاؤ سامنے، اپنے دل کی وہ ساری نکال لیں، اور بھائی جب آئے صلح کروانے ہو تو پچھلی باتیں کیوں کھلواتے ہو تم؟ ان کو وہیں چھوڑو، اور نہیں جی بات جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہم اکٹھے صلح کے لیے ہوئے ہیں، لڑائی کے لیے تھوڑے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں سوچ الگ ہے، کہتے لو جی آپ دونوں اکٹھے بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کو چپیٹے مار لو، بعد میں جو ہے ایک دوسرے کے جناب گالوں پہ ہاتھ پھیر کے مرہم رکھ دینا ایک دوسرے کو۔ یہ کیا طریقہ؟ پہلے جرح کر دینی ہے، بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے تعدیل کر دینی ہے، نہیں سمجھے؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں صفا کے وقت جفا کا ذکر کرنا یہ جفا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی بات پر عمل کرتے ہوئے، آپ نے جیل جانے کا ذکر نہیں کیا، وہاں جو تنگیاں اٹھائیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ حکیم کو یہ خوشی کا موقع تھا، آپ کے ابا جان آ گئے، آپ کا قبیلہ یہاں آ گیا، سارے کے سارے جو قبیلہ وہاں موجود تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، سارا آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ نے وہاں پہ دکھ والی باتیں نہیں سنائیں، رونے والی باتیں نہیں سنائیں، اللہ تعالیٰ کے انعام والی باتیں سنائیں۔ وہاں یہ تو کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو جی یہ وہ خواب تھا جس کی وجہ سے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، یہ وہ خواب تھا جس کی وجہ سے میں جناب اتنی تکلیفیں اٹھاتا میں یہاں آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، نہ کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا جب سب کے سر جھکے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے ابا جان یہ وہی خواب ہے، اس کی آج تعبیر ہو رہی ہے جو میں نے وہاں دیکھا تھا، کنعان میں جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اسی کی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی زبردست اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں جانے کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے جیسے مجھے کنویں سے نکالا، یہ تو کہا کہ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے کہ مجھے قید سے آزادی عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا مجھے کنویں سے بھی آزادی عطا فرمائی۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ یہاں کچھ باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں کنویں میں گئے تھے، وہاں آپ کا ارادہ بالکل نہیں تھا، کنویں میں جانے کا آپ کا ارادہ بالکل نہیں تھا، وہاں محض ارادہ الہی تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، اور جیل جو تھی، جیل میں قید میں جب گئے تھے تو یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا اپنا ارادہ کار فرما تھا، آپ نے وہاں دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، احب الیہ، میرے لیے یا اللہ قید بہتر ہے اس سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں۔ یعنی یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا ارادہ شامل تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کنویں کی بات نہیں کی، کنویں کی بات نہیں کی جو محض ارادہ الہی کے تحت تھی، کہ اب جناب میں محض ارادہ الہی کے تحت گئے تھے کنویں کے اندر، اور نکلتے بھی مرضی الہی کے تحت ہیں، تو وہاں اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا، جبکہ قید جو ہے یہ آپ کے ارادے کے ساتھ تھی، اس لیے آپ نے اس کا ذکر کیا۔ ایک بات اور دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے تو وہاں فقط آپ کو جو شے حاصل تھی وہ معیت باری تعالیٰ تھی۔ کیا حاصل تھی؟ معیت باری تعالیٰ تھی۔ لیکن جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو یہاں کون لوگ تھے؟ آپ کو پتہ ہے جیل میں کون ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جیل میں کون سا طبقہ ہوتا ہے؟ مجرمین کا ہوتا ہے نا، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا، جی اس کو آپ نے بیان کیا، اس کو بیان نہیں کیا جہاں میت باری تعالیٰ حاصل تھی، اس کا یہ نہیں فرمایا کہ وہاں سے میں نکل آیا، تو یعنی باہر بھی میت باری تعالیٰ، کنویں میں گیا تب بھی میت باری تعالیٰ، تو جی تو وہاں نکلنے پر کیسے کہتے کہ یا اللہ تعالیٰ کا مجھے پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا، تو میت باری تعالیٰ تو حاصل تھی آپ کو، جیل میں جب آئے تو ظاہری طور پر، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی میت یہاں بھی حاصل ہے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ مجرمین جو ہیں، چور اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں تھے، تو اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جیل سے باہر نکالا ہے، مجھے قید سے باہر نکالا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات جو یعنی کہ ذہن میں آئی ابھی، وہ یہ کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کا ذکر کیا، کنویں کا ذکر نہیں کیا۔ کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب بھائی بیٹھے ہوں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں، صفا کے وقت جفا کا ذکر کرنا جفا ہے، کہ ابھی آپ پھر کنویں کی بات کرتی تو بھائیوں کو ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی،
ہیں، انہوں نے کہنا بھی صلح بھی ہو گئی ہے، معاف بھی کر دیا، آپ نے بھی معافی دے دی، ابا جان نے بھی معافی دے دی، آپ نے بھی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ابا جان نے بھی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، معافی تلافی ہو گئی، تو بعد میں پھر وہ کنویں والی بات ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے، نہیں سمجھے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کنویں کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا تو مجھے کنویں سے باہر نکالا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ہم تو بھئی معافی تلافی بھی ہو جائے تو بعد میں بھی سناتے رہتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ معافی ہو گئی ہے تو پھر سنانے کا کیا فائدہ یار؟ تو پھر اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے کئی لوگ جو ہے نا، وہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے صوفیاء کا ایک یعنی اصول بتایا کہ صفا کے وقت جفا کا ذکر کرنا جفا ہے، ہاں جی، صوفیاء علماء فرماتے ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ کربلا کا جب واقعہ بیان ہو تو وہ جس طرح سناتے ہیں ہمارے ہاں ہیں، ایسے سناتے ہیں جیسے یہ حضرت بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس طرح جو ہے یہ بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ ہاں، ان کی عظیمت کو بیان کیا جائے، ان کی ہمت کو بیان کیا جائے، ان کی العظمی کو، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے، ان کے فضائل کو، محاسن کو، ان کے خصائل کو بیان کیا جائے، ان کے حق کے لیے کھڑے ہونے کو، قیام کو بیان کیا جائے ہیں۔ لیکن جو آج کل ہو رہا ہے، مقصود ان کا لوگوں کو رلانا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک خطیب تھے، وہ کیا کرتے تھے، ہاں علماء فرماتے ہیں کہ میلاد کے جلسے میں ذکر شہادت منع ہے، میلاد کے جلسے میں ذکر شہادت منع ہے کہ جناب میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جناب ذکر شہادت شروع کر کے بیٹھ گیا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ صفا مطلب یہ کہ خوشی کا ایک فرحت کا ایک موقع ہے، تو وہاں پہ اگر آپ دکھ کی باتیں سننا شروع کر دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ خوشی جو ہے وہ ساری دائیں بائیں ہو جائے گی۔ ایک خطیب تھے، وہ بہت اپنے اس کی طبیعت کے جو لوگ تھے ان کے ہاں وہ بڑا عظیم خطیب تھا، تب ہم بھی سنتے تھے اس طرح خطیبوں کو۔ تو ایک جگہ گئے تو وہ خطیب صاحب، ان کی عادت تھی، 2-3 جلسے میں نے ان کے سنے، تو وہ کیا کرتے تھے، پہلے میلاد شریف بیان کرتے کرتے بعد میں ایک دم سے جناب کربلا کا واقعہ شروع کر دینا، پھر کہنا جوانوں میں نہیں سنا سکتا، میرا جگر پھٹتا ہے۔ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس بات پہ آپ کا جگر پھٹتا ہے، آپ شروع کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میلاد شریف بیان کر رہے ہیں تو ایک دم سے کسی نے کہا کہ جناب آپ گھوڑے کوڑے اور اس طرح کی باتیں سنانی شروع کر دیں؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں میلاد شریف بیان ہو رہا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان بیان کریں، کوئی منع نہیں کرتا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا جی، یہ قرآن کریم نے بھی اصول دے دیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ ان کے سامنے جب بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کنویں کی بات نہیں کرتے، کیا مطلب؟ صفا کے وقت جفا کی بات نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یوسف علیہ السلام نے بات کیسے کی جی، دیکھیں آپ نے وجاء بکم من البدو، اور ایک انعام اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہوا، ایک انعام یہ ہوا خواب کی تعبیر پوری ہوئی، دوسرا انعام یہ ہوا میں قید سے باہر آیا، تیسرا انعام یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیہات سے یہاں شہر میں لے آیا ہے، میرے پاس لے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اور آگے ایک اور انعام کا ذکر کیا، میں کہ من بعد، اور اس کے بعد جو ہے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یعنی اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ شیطان جو ہے اس نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی، میرے اور میرے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات بیان کی ہے لیکن یہاں پہ بھی قصوروار بھائیوں کو قرار نہیں دیا، یہاں پہ بھی قصوروار شیطان کو قرار دیا ہے۔ کیا انداز ہے یار، یہ ہوتے ہیں نبوی اخلاق، یعنی یہ وہ ذوات مقدسہ ہوتی ہیں جن کی تربیت براہ راست خالق اور مالک فرماتا ہے یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات پہ کیسی کیسی بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے، انہو هو العلیم الحکیم، ان ربی لطیف لما یشاء، میں کہ بے شک میرے رب جو ہے وہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، جو چاہتا ہے تدبیر فرماتا ہے۔ مطلب یہ تھا یہ جملہ کہنے کا، میں کہ میں کہاں سے ہوتا اتنی تکالیف اٹھاتا آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ پورے مصر کے اندر کسی بندے کو میرے حکم کے بغیر جناب حرکت کرنے کی بھی اجازت کو نہیں، پورے مصر میں ایک بندہ بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا آپ نے انہو هو العلیم الحکیم، آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ سارا کیسے ہو گیا، میں کہ یہ هو العلیم الحکیم، وہ علم والا بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے وہ کیسے لایا ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس نے یہاں تک مجھے کیسے پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔